شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ عید ہے اور ہر جانب خوشی ہے کیونکہ رمضان المبارک کے روزے اور اس کے بعد عید کا سما، بچھڑوں کا جو ہے انتظار، obviously ان کی واپسی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی لیکن ان کی یادیں جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ آج کا پروگرام جو ترتیب دیا گیا خصوصی طور پر وہ ان فیملیز کے ساتھ ہے جن کے پیاروں کو گئے پہلی عید ہے اور بدقسمتی سے کہیں یا جیسے بھی وہ وطن عزیز کی موجودہ سیاسی گھن چکر جو ہے اس کی بھیٹ چڑھے ہیں۔ اس وقت ہمیں خاتون صحافی مرحومہ صدف صاحبہ جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے خاوند ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو obviously she is not here with them، وہ یہاں نہیں ہے ان کے ساتھ، اور یہ ان کے بعد پہلی عید ہے اور obviously فیملی کے لیے ایک مختلف قسم کی عید ہوگی۔ تو بیٹی سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے ماں بیٹی بہت قریب ہوتے ہیں، تو نمرا آپ اکیلی بیٹی تھی؟ جی میں اکیلی ہوں۔ کیسی ماں تھی صدف؟ وہ بہت اچھی مدر تھی، لائک دوسروں کی طرح نہیں تھی جیسے باقی مدر ہوتی ہیں، لائک وہ سپورٹ کرتی تھی ہر معاملے میں، اسٹڈی کو لے کے ہر چیز میں، یعنی کہ جیسے باقی ہوتی ہے نا کہتے ہیں یہ کر لو، نہیں وہ کہتی تھی جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہ کرو، میں تمہیں ہر حال میں سپورٹ کروں گی۔ ویری گڈ۔ تو آپ کی اکیڈیمکس میں ماشاءاللہ جی سی پڑھ رہی ہیں؟ جی تو کتنی سپورٹ تھی والدہ کی اور بہت زیادہ سپورٹ؟ کیا کون سا مسنگ لنک ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ اس پہلی عید پر؟ لائک ان کی تو اتنی سپورٹ تھی کہ لائک انہی کے کہنے پہ میں جی سی گئی تھی کہ لائک ان کا ڈریم تھا کہ میں جی سی میں پڑھوں نا، راغبین کے لاؤں، اور عید پہ یہ ہوتا تھا کہ لائک مما تو جاب میں اتنا بزی ہوتی تھی، ان کی عید کی شاپنگ میں کرتی ہوتی تھی۔ اچھا۔ ہاں، وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ تم اپنی پسند کی چیزیں لے کے آؤ، اور ان کی عید کی ساری شاپنگ میں نے کرنی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایون ان کے کپڑے تک پھر ترتیب کر کے میں نے رکھنے کہ آپ نے عید کے پہلے دن یہ پہننے، دوسرے دن یہ پہننا۔ تو وہ چیز اس بار مسنگ ہے کہ لائک اس بار وہ نہیں ہے کہ لائک بیسری بار شاید لاسٹ ٹائم فرسٹ عید تھی کہ ہم دونوں اکٹھے شاپنگ کرنے گئے تھے۔ اچھا جی۔ اچھا نمرا، نارملی ہوتا کیا بیٹے کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہو جاتی ہے، بالکل، اور آپ کی والدہ نے جرنلزم میں ایک ایسا سفر کیا جس میں نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا پتہ تھا، ملکی حالات بدلتے رہے، لیکن آپ کو سیکریفائس obviously آپ لوگوں کو بہت زیادہ کرنا پڑا ہوگا، ہر جرنلسٹ کی فیملی کو کرنا پڑتا ہے۔ اس تمام تر سفر میں کبھی ان کو تھکتے دیکھا، ٹوٹتے دیکھا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی جو چیزیں ہیں وہ آج شیئر کی۔ کافی اکثر ایسے ہو جاتا تھا کہ وہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتی ہوتی تھی، کبھی جاب سے کبھی چھوڑ کے بھی بیٹھ جاتی تھی، بٹ پھر چل پڑتی تھی کہ نہیں میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا تھا کہ بہت دفعہ تھک بھی جاتی تھی، بٹ جب ان کو آفس سے فون آنا یہ کام ہے رات کے 2 بجے 3 بجے، انہوں نے اپنا آرام نہیں دیکھنی۔ حالانکہ مما کافی لیزی تھی، سنڈے والے دن ان کو آف ہوتا تھا نا، لائک ان کا یہ ہوتا تھا کہ میں 7 دن سو کے گزارنا ہے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مگر اگر سنڈے کو بھی ڈیوٹی دے دی آفس والے تو انہوں نے اپنا آرام سکون دیکھے بغیر نکل جانا ہے، پہنچ جانا ہے کام پر۔ وہ لائک اتنے پیشنیٹ تھی اپنے کام کو لے کے۔ آرگنائزیشن نے جس آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے خوب کام کیا، ان کے انتقال کے بعد اگر میں آج کی بات کروں، کہیں موجود ہے آرگنائزیشن؟ نہیں، نو ویئر۔ نظر پارینا وہ میرے خیال سے شاید مما ہی تھی جنہوں نے چینل انٹروڈیوس کروایا ہر جگہ، اب اتنا نہیں پتا۔ ابھی آرگنائزیشن آپ کے ساتھ کسی رابطے میں نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ ان کی ایک شہید تھی اور اس شہید کی فیملی کے ساتھ obviously رابطہ ہونا ماما نے چاہیے آئی تھنک سو 15-16 سال دی ہیں اپنی لائف کی ان کو، کہ لائک جو ٹائم انہوں نے اپنے بچوں کو، لائک ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب سے مما نے جاب اسٹارٹ کیا، تب سے لے کر تب تک وہاں پہ رہی ہیں، تو لائک ان کو اس حساب سے اپریسیشن نہیں دی ان کی ادارے والوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کا معاملہ کرے، آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ ایک بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے بیٹے کہ جب ہمیں اس قسم کے موضوع پر بات کرنی پڑی تھی، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ جو پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز ہے، ایون اسٹیٹ میڈیا ہاؤس بھی ہے، پی ٹی وی بھی ہے، ہر سیاسی جماعت نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہیں۔ جرنلسٹ نے تو obviously ڈیوٹی کرنے جانا ہے، وہاں موجود ہونا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ اور ہمارے خلاف کے معاملے میں
ہر جگہ پر ہر جرنلسٹ خطرے میں ہوتا ہے. جرنلسٹ فیملی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ لائک یہ ایک ادارے کا کام دیا گیا ہوتا ہے ان کو. لائک جرنلسٹ اپنی مرضی سے پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے ہوتے. ان کے چینل نے، ان کے آرگنائزیشن نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے. تو لائک میرا نہیں خیال کہ آپ کو کبھی کسی جرنلسٹ کو یا ان کی فیملی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اس معاملے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی والدہ اس دن اگر ان پر یہ پریشر نہ ہوتا کہ عمران خان کا انٹرویو کرنا ہے اور ایک روٹین کی کوریج ہوتی تو آپ کی والدہ محفوظ رہ سکتی تھی؟ جی، اگر ان پہ یہ پریشر بالکل نہ ہوتا تو وہ پھر اتنی بھاگم دوڑ نہ کرتی. لائک جس طرح انہوں نے کیا ہے، جو ان کی لاسٹ ویڈیو وائرل ہوئی جیسے وہ بھاگ رہی تھیں کنٹینر کے پیچھے. گھر میں آپ نے ان کو پوری زندگی دیکھا، آپ نے ان کو اس کنڈیشن میں کبھی گھر میں دیکھا ہے؟ گھریلو کاموں میں بھاگ دوڑ، یہ وہ اس طریقے سے؟ وہی تو ہم سارے پریشان تھے کہ لائک وہ تو اتنی سست تھیں، وہ تو چلتی بھی آرام سے تھیں کہ لائک ان میں اتنا کہاں سے آ گیا کانفیڈنٹ، یا اتنی وہ کہاں سے تیز. یعنی when it is about job تو انسان ٹوٹلی شفٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹل بدل جاتا ہے. وہ اتنا پیشنیٹ تھی اپنے کام کو لے کے، یا وہ پریشر بہت زیادہ لے لیتی تھی. کیا کہنا چاہیں گی آج؟ بھائی تو آپ کے یہاں موجود نہیں ہیں، کہنا کیا چاہیں گی یہ تمام ایپیسوڈ اور آج کی عید کے دن تک جو آپ نے دیکھا والدہ کے بعد جو سیاسی معاملات ہوئے؟ آپ کی تو والدہ کے بعد بہت ساری سیاست بھی کی گئی، نون لیگ نے اپنی سیاست کی، پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کی، بہت سارے وعدے دعوے بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں پوری بھی ہوئی، جن میں سے آدھے پورے بھی ہوئے آدھے نہیں بھی ہوئے. وہ تو خیر ہمیں ضرورت نہیں ہے، بٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لائک ماں کا تو کوئی نعم و بدل ہے نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ سارے جرنلسٹ کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی، اپنی حفاظت پہلے رکھیں، ادارے کا کام بعد میں رکھیں. ویری ٹرو. ان کی بات بڑی جائز ہے کہ کام آپ کا بعد میں، جان پہلے ہے، اور شاید ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. ان کے والد صاحب بھی ہیں جی، اور obviously صدف صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلی عید ہے اور ہماری یہاں پر آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ایک لائٹر بنایا جا سکے. obviously آپ کے لیے ایک مسنگ لنک ہے. سمجھنا یہ چاہوں گا کیسی بیوی تھی؟ اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جانا. ہمارا ایک ہی اختلاف ہوتا ہے بچوں کو لے کر. اچھا. میری بچوں کی اسٹڈی لے کر، اس کے علاوہ کبھی اس نے مجھ سے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی. اور بچوں کے لیے تو انہوں نے اپنی جان ماری ہے. بالکل. بلکہ نارملی جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر خاتون کے کام کرنے کا کلچر نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر رہی تھی تو وہ obviously آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہی تھی. اکثر یہ بچے کہتے تھے کہ مما یہ دیکھیں یہ رپورٹر ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ بھی وہیں ہو. تو وہ کہتی تھی میں نے کبھی کسی سے اپنا مفاد نہیں لیا. ہاں مفاد لوں گی ضرور میں، جب آپ لوگ کی شادی ہوں گی میں ان کو سب کو شادیوں پہ بلاؤں گی آپ کی، اس لیے میں نے مفاد کوئی نہیں لینا. اچھا. بس وہ یہ کہتی تھی بچوں کو. تو بچوں عیدیں بہت ساری آئیں، کیا فرق ہے اس عید میں اور ماضی کی عیدوں میں؟ یہ فرق ہے کہ اب یہ سوچے اب وہ ہم میں نہیں ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. صبر کرنا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. آپ خود بھی اسی پروفیشن میں ہیں جی، اور آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ایک خاموش دباؤ کیا ہوتا ہے. بالکل. اور ایک صحافی پر اس کے کام کے بدلے میں کس طریقے سے خاموش دباؤ مینٹین رکھا جاتا ہے، اور ایک وہ پریشر کوکر جس کے مسلسل وسل بج رہی ہوتی ہے، وسل بلور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آنچ نیچے اسی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ فیکٹس ہیں، یہ آپ کو سب پتہ ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ سب فیکٹ ہیں. اور جب دیکھیں نا جب وہ گئی ہیں تو سبھی نے جتنے بھی یہ تھے سیاستدان تھے یا میڈیا والے تھے، سب نے یہ 3-4 دن آ کر اپنا نا لوگوں نے ریٹنگ لی، سیاستدانوں نے اپنے ریٹنگ بنائی. 4-5 مہینے ہو گئے ہیں سوائے کہ آپ کے چینل کے کوئی بھی قسم نے یاد نہیں کیا. جب ایشو ہوا تھا میرا شہباز شریف کا چیک باؤنس ہوا تھا، تب بھی آپ کے چینل کی وجہ سے مجھے وہ پیسے، اللہ کی وجہ سے، صرف اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. آج بھی آپ لوگوں نے اسے یاد کیا ہے. بات ایک آپ لوگ ہیں جسے یاد رکھا. جس آرگنائزیشن میں صدف کام کر رہی تھی اس آرگنائزیشن نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی اسٹائپنڈ، کوئی معاونت کے معاملات، کوئی مالی مدد، کوئی بچوں کی تعلیم؟ کچھ بھی نہیں. میں نے 3-4 دفعہ کو کال کی ہے. یہ ساری ایسا نا مطلب وہ مجھے کہتے تھے کہ جو بچوں کی جو فی وغیرہ آئے گی نا وہ آپ نے ہمیں ووچر دے دیا کرنا ہے، ہم آپ کو پے کر دیا کریں گے. 2-3 دفعہ میں نے وہ واٹس ایپ کیے ہیں لیکن انہوں نے پے نہیں کی، تو ایون الٹا فائن لگ کر وہ مجھے واپس آ گیا. تو پھر ان کو میں نے کہا سر آپ مجھے صحیح بات بتائیں کہ آپ نہیں مطلب اٹھا سکتے تو مجھے صاحب بتائیں، کوئی میری تو لاد ہے، میں نے کرنا ہی ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ناظرین، ایک
خوبصورت دن ہے جی، عید کا دن ہے، اور عید کا ایام ہے آبویسلی، تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم اپنے ان پیاروں کو بھول سکیں جن کو گئے یہ پہلی عید ہے، اور آبویسلی جو میرے ملک کی موجودہ سیاست کے بھیڑ چڑھے ہیں، سیاستدانوں کے منجن بک رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف زبان پاک میں اس وقت جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں میلے سا سما ہے، وہاں مینا بازار لگ رہا ہے، وہاں جھولے لگ رہے ہیں، وہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب چلے جائیں، وہاں پر کہیں اقتدار کے مزے لیے جا رہے ہیں، کہیں اپنی منشا مراد پوری کی جا رہی ہے۔ کھویا ہے انہوں نے کھویا ہے، اور یہی اس سیاست کے جو معاملات ہیں، میں اس میں ایک لعنت کے ساتھ ترتیب دیتا ہوں کہ غریب کا بچہ چلا جاتا ہے، کسی نے اپنی ماں کھو دی، کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا، آپ کو ایک اور فیملی سے ملواتے ہیں، چلیں یہیں پر نہیں رہتے، ضلع شاہ کی فیملی سے ملتے ہیں، جس نے پاکستان تحریک انصاف کی اور موجودہ نگران حکومت کی سیاست اور کھینچا تانی میں اپنی جان دی ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ عید کے ایام ہیں اور تذکرہ ہے ان پیاروں کا جو وطن عزیز کی موجودہ سیاسی صورتحال کی بھیٹ چڑھے ہیں۔ ہم نے آپ کو صدف کی فیملی سے ملوایا، اور اس وقت ہم المعروف ضلع شاہ کے گھر موجود ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھا جو عمران خان سے انتہا کی محبت کیا کرتا تھا۔ مجھے یہاں کچھ چیزیں ملی، یہاں آنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا رجسٹر ہے، اس میں آپ کو عمران خان صاحب کے سٹیکرز، ان کی کلپنگز، جس اخبار میں ان کی تصاویر چھپتی رہیں، پورے آرٹیکلز، وہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک آرٹیکل ہے، اور یہ شوکت خانم کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا، یہ بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے۔ یعنی یہ ضلع شاہ کی کلیکشنز تھیں کہ جو چیز عمران خان کے حوالے سے چھپتی تھی وہ اس کو اخبار کے تراشوں کو کاٹ کر اپنے اس رجسٹر میں چسپاں کر لیا کرتا تھا۔ لیکن آج عید کے اس موقع پر ضلع شاہ کی فیملی obviously they are all alone۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس تن لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی، جس کے تن پہ لگی ہے پتہ اس کو ہے۔ باقی سب کا ایک سفر میں ایک مقام آیا تھا، وہ گزرے اور آگے نکل گئے، وہ حکومت ہو، وہ تحریک انصاف ہو، وہ پولیس ہو۔ اس فیملی کے ساتھ ایک اذیت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس تو ضلع شاہ کے قتل کی مدعیت تک بھی نہیں ہے۔ ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور سب سے پہلے عید مبارک بھی جی آپ کو، اور بیٹے کے بغیر پہلی عید ہے، بہت مشکل ہے۔ یاد آتا ہے یار، آپ کچھ یادیں بڑی زبردست یادیں اس ایک سیدھا سادہ بچہ اور بے رحمی انتہا کی، اور پھر اس سے بھی بڑی بے رحمی کہ یہ بھی نہیں پتا کہ خون کس کے ہاتھوں پر ہے۔ قاتل کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہوپلیس ہے اس معاملے میں، توقع بھی نہیں ہے کوئی، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرے پاس تو صرف ایک اس کی قبرستان کی پرچی ہے اور کچھ نہیں، یا اس کی اپنی یادیں ہیں جو میں نے دکھائی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو اس کی چیزیں ہیں، میں ایون اس کا ایک جہاں سے بھی دھاگا آ جاتا تھا یا جہاں سے بھی کوئی تبرکات آتے تھے تو وہ سنبھال کے رکھتا تھا، تو میں نے سنبھال لی ہیں، پہلے اچھے طریقے سے سنبھال لی ہیں میں نے، میرے پاس ہیں ساری ہیں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کے پاس اس کی کلیکشن ہے یا اس کی قبر کی رسید ہے؟ بس، اور کچھ نہیں، باقی کچھ نہیں۔ کیسا بیٹا تھا؟ ایک سیدھا سادہ تھا، سارے معاملات اپنے، کیسا بچہ تھا؟ یہ بات سو نائس، اس پر کچھ تھا، روحانیت تھی، کیونکہ میں اس کی 2 ویڈیو شاید آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ پریڈکشن کر رہا ہے کہ میں نے آج اپنے اللہ سے ملاقات کر لینی ہے، 2 ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریڈکشن جو ہے وہ عام آدمی نہیں کر سکتا اپنی موت کی، کوئی بھی عام آدمی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے ایسے بس میں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو آج اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اچھا، کلیئرلی کہا ہے کہ میں نے تو آپ اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو ایک میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب مجھے مل لیں، پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں، مجھے جانے سے پہلے مل لیں، 2 ہیں۔ ضلع شاہ دن کے اوقات میں، فجر کے وقت میں سنا کہ آوازیں لگایا کرتے تھے عمران خان صاحب کو،
مجھے جو چیز اصل تکلیف دیتی ہے کہ اس کی زندگی میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ذیل شاہ نام کا کوئی بندہ بھی ہے، اور اس کے بعد سب اس کے گن گا رہے ہیں، سب اس کی اونرشپ کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ سیاست نہیں؟ ابھی میں نے اس کی ایک تصویر جو ہے وہ ابرار الحق کے ساتھ ہے، یعنی سارا سب کو پتا تھا، وہ اگنور نہیں ہوا، وہ سلپ کر گیا ان کی نظروں سے. اگنورڈ چائلڈ نہیں تھا کہ ان کی نظر میں اگنورڈ تھا. بہت سارے بندے پی ٹی آئی کے جو نیکسٹ ٹو عمران خان ہیں، محمود قریشی کے ساتھ، یاسمین کے ساتھ، اور بہت سارے بندوں کے ساتھ اس کی تصاویر ہیں، بہت ساری ہیں. مگر وہ بدقسمتی سے بات کیا کیا لیں، خوش قسمتی شاید اس کی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی تو وہ گھر آ جاتا، اس کو شہادت کا رتبہ نہ ملتا. میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے اس کے لیے. نہیں اسی چکر میں وہاں بیٹھا رہا، بس اس کی موت تھی اس کے ساتھ. تو آخری دن بھی اس نے یہی کہا جب وہ پکڑا گیا. 4 مجھے 12 یا 13 منٹ میں کال آئی ہے میرے ٹیلی فون پہ. اس نے کہا ابو جی میں لیٹا ہوا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ میں عثمان بول رہا، چھوٹا بیٹا. کہتا ابو نے دس دیں کہ یار میں پھڑے گئی. میں کہا کوئی گل نہیں، 144 یہ جماعتیں چھڑا ہی لیتی ہیں. مگر آفٹر تقریباً 7 بجے کے قریب یہ ہے کہ اس کا یہاں پر میڈیا کے لوگ سبھی جو نیٹ یوز کرتے تھے وہ میرے پاس آ گئے، بلال شہید ہو گیا. میں نے کہا ایسے غلط ہے. جیسے اب میں رات کو ایک دیکھ رہا تھا خبر کہ مولانا طارق جمیل صاحب فوت ہو گئے، اس پہ سوشل میڈیا پہ ایسا بھی چلتی رہتی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، یہ تو ہو گیا، ہم نے سب کچھ دیکھا، اس کے بعد تدفین بھی ہو گئی، آپ لوگ گھر بھی آ گئے، اللہ نے آپ کو صبر بھی دیا. یہ عید اس کے بغیر پہلی عید ہے. کون سی اس کے بچپن سے لے کر آج تک کی کون سی ایسی میموریز ہیں جو آپ کو دستک دیتی ہیں آج کے دن؟ اس کی مجھے آواز جو ہے نا گھر میں اب سنائی نہیں دیتی. میں صرف اپنے موبائل پہ ہی دیکھتا ہوں کہ موبائل پہ ہی وہ اس کی آوازیں سنتا ہوں، ادروائز بہت مسنگ کرتے ہیں. افطار کے وقت وہ بہت شوقین تھا پکوڑوں. اچھا جی. اور میں اس کو کہتا تھا یار اتنا بیسن نہ کھایا کر، اتنا موٹا ہو گیا. تو وہ غصے میں بولتا تھا، ایسے دکھتا تھا غصے میں کہ یہ پتہ نہیں شاید جان بوجھ کے میرے پکوڑوں سے روکتے ہیں. جہاں پر وہ بیٹھتا تھا اس کی چیئر پہ بیٹھتے نہیں ہیں. اماں جی کا کیا حال ہے؟ ذیل شاہ کے والد پریشان 24 گھنٹے اس کے پاس تصویریں ہی ہیں اس کی. یہ ایک البم نہیں ہے، یہ میں نے 4 ہیں، اور 4 کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. اچھا یہ تبرکات ہیں جی؟ یہ الون ہے. ارے واہ خان صاحب، یہ تھی جی ذیل شاہ کی ممبرشپ جو پاکستان تحریک انصاف میں بحیثیت ممبر جب ذیل شاہ رجسٹرڈ ہوئے تھے. محمد بلال و لیاقت علی ایڈریس ہے جی آگے، جہانگیٹا ان کا، پھر ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، تاریخ. اچھا جی 1 اپریل 2018 کو ان کی ممبرشپ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے طور پر، اور اس کے بعد 2023 میں نہیں 18 سے پہلے تھا وہ. اچھا یہ پتہ نہیں بعد میں پھر ممبرشپ ہوئی ہے تو کوئی کیا انہوں نے. 18 سے پہلے کا ہی تھا وہ. یہ پروونشل ممبرشپ سلپ ہے، یہ کوئی رینیول ہوگی پھر. یہ اتنا دلیر تھا، یہ چلا جاتا تھا لڑکیوں میں اس کی ممبرشپ میں. بہت کنٹریبیوشن ہے اس کا، بہت دلیر تھا یہ ڈرتا نہیں تھا. کون سی ایسی اس کی خوبی ہے بحیثیت بیٹا؟ پاکستان تحریک انصاف سائڈ پہ کر دیں ایک بار، بحیثیت بیٹا اس کی معصومیت بھی شامل رکھیں جو آپ کو یاد آتی ہے. صابر تھا، لالچی نہیں تھا، دینے والا تھا. وہ دینے والا تھا. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، کوئی کسی فقیر نے مانگے نا پیسے، اس نے جیب میں پورا ہاتھ ڈالا، جو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو آیا اس کو دے دیا. اس نے جو آپ سے بھی لیا یا کسی نے اس کی خدمت کی یا دے دیا، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو وہ جا کے یا گامے سے چلے جاتا تھا یا دادا دربار چلے جاتا تھا، وہاں پر دے دیتا تھا. اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، نہ ہی ہمیں آ کر اس نے کبھی کہا کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں. زبیر نیازی کی ماں بہت پیار کرتی تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد بہت پیار کرتی تھی اور بہت خدمت کرتی تھی اس کی. مگر یہ ہمیں نہیں کبھی اس نے کہا کہ، نہ ہی ہم نے اس کو کہا کبھی لے کر آنے ہیں کچھ. اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، جیسے بھی ہم لوور مڈل کلاس ہیں جیسے بھی،
مگر ہم نے کبھی یہ نہیں اس کو انسٹرکشن دی کہ پیسے گھر میں لانے. لیاقت بھائی کبھی اس حادثے کے بعد ابھی عید آ گئی, رمضان المبارک بھی گزرا, کوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ کے پاس آئی؟ کسی نے آ کر آپ کے ڈیورنگ رمضان میں کوئی نہیں آیا. اس کا ایک دوست ہے, اس کا نام مجھے اس وقت نہیں آ رہا, اس کو بہت وہ ٹیلی فون کرتا تھا, اس کو میں نے ٹیلی فون کیا تھا, میں اداس ہوں یار آ کے مل جا ذرا, تو اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا. اور وہ بھی نہیں آئے؟ وہ رہتا ہے بابڑا چوک, بہت دور رہتا ہے, لاہور میں ہی ہے نا. لاہور میں. تو آئے گا, وہ آ جائے گا, باقی کوئی نہیں آیا. باقی کوئی نہیں. مجھے ایک چیز بڑی تکلیف دیتی ہے لیاقت صاحب کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ جمع خرچ ہوتا ہے سیاست کے لیے. مجھے ہم نے 47 میں بھی قربانیاں دیں, پوری قوم نے دیں, تب غربا جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور 47 سے لے کر آج تک بھی قربانی ہمیشہ غریب ہی کیوں دے رہا ہے؟ بس قربانیاں ہیں. مجھے اس کی شہادت کا دکھ نہیں ہے اتنا. آج میں فریلی ہو کے آپ کو انٹرویو کر رہا ہوں, فریلی, وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن اور ڈر اور خوف, اور مجھے اس کی شہادت کا دکھ نہیں, خوشی ہے مجھے. چلا گیا, اور جس کرب سے اس کو مارا گیا ہے نا, میں بول نہیں سکتا. ایون نازک اعضاء اس کے میں نے غسل میں جب دیکھے ہیں تو دکھ ہوا مجھے. یار اس کی جان نہیں نکل رہی تھی تو گھسیٹا اس کو, گھسیٹ کے تو یہ ایڑیوں کے پیچھے سارا نشانات تھے گھسیٹنے کے اس کو. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ بہرحال شرع کے پابند ہیں. شرع کسی حاکم وقت کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی جان لے سکے اس طریقے سے. یہ تو اس معاملے کی تو بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. میں آپ کو شرع میں طاقتور ترین آدمی آپ کا حاکم وقت ہے اللہ کے بعد, جس نے آپ کی قیادت کرنی ہے. حاکم وقت بھی کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں رکھتا. تو یہ بات یقین رکھیے, جس نے بھی یہ کیا ہے وہ روز محشر آپ کے ہاتھ میں کسی کا گریبان ہوگا انشاءاللہ, اور آپ اس کو خوب گھسیٹیں گے, بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ گھسیٹا گیا تھا. اور آپ کے پاس یہ اختیار اللہ مجھے امید ہے آپ کو دے گا کہ آپ اپنے بچے کے قتل ہوا یا جو بھی ہوا, کیونکہ ابھی تو آپ کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے نا, کوئی رستہ بھی نہیں ہے کہ آپ پوچھ بھی سکیں, کس کیپیسٹی میں پوچھیں. FIR بھی نہیں ہے آپ کی مدیت میں. دیت میں ہماری مدیت میں تھا ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے صرف ایک پرچی, میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے پاس ایک پرچی. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی وکلا کھڑے کیے جو آپ کی اس مدیت لینے میں معاونت کرتے ہیں؟ جس کو کھڑا کیا تھا اس کو ہی انہوں نے مار کے اشر کر دیا. نیازی تھا اس کا بانجا تھا, وہ لے کر گیا تھا تھانہ ریس کو. تو نیازی صاحب جڑے نے ہوتے آپ پکڑے گئے, وہ تو خود ہی پکڑے گئے. اور نیازی صاحب ذاتی کیپیسٹی میں آپ کا کیس لڑ رہے تھے؟ نہیں, وہ ایک دفعہ ہی گئے ہیں, دوسری دفعہ نہیں کوئی ملا, پیش بھی کوئی نہیں ہوا. اس کی وجہ کہ میری مجبوریاں ایسی ہیں, فیملی سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ میں اوپنلی نہیں آ سکتا تھا. صاحب بات کیا وجہ تھی؟ کوئی خوف ہے, خطرہ ہے؟ خوف ڈیفینیٹلی. باقی بچوں کا خطرہ, جو حالات ہیں پاکستان کے, جو حالات ہیں, ہم پاکستان کے لیے تو دعا گو ہیں. میرا تو بیٹے کا بھی میں نے ایک کلپ سنا ہے نا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے رحم کرو, پاکستان کا کچھ کرو. میں سوچتا تھا یار یہ بچہ کس لیول پہ جا چکا ہے, اللہ پاک نے اس کو کتنی بڑا آنر دے دیا ہے. ایک کلپ میں اس نے پاکستان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک یار رحم کرو پاکستان کے لیے. آپ ہجرت کر کے آئے تھے یا لوکل سے؟ لوکلی یہاں پر. لاہور سے ہی تھے؟ لاہور سے ہیں. 47 میں آپ کے اجداد ہجرت کر کے آئے تھے؟ میرے قصور کے ہیں. قصور سے ہیں. قصور کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ہجرت کا وقت اس طریقے سے نہیں دیکھا. نہیں, وہ بہت بڑی قربانیاں تھیں. 14/4/47 کو میری پیدائش ہے, تو میں تو اس وقت ہوں گا بہت چھوٹا, 4-5 ماہ کا ہوں. نہیں دیکھا, مگر یہ ہے کہ 71 میں نے دیکھا ہے. چلیں ہم آتے ہیں ضلع شاہ کی طرف. عید کے دن کی ضلع شاہ کی مصروفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ عید کے دن پہلے جب یہ PTI نہیں تھی تو اس کو شوق تھا فلموں کا. اچھا جی, فلموں کا شوق. کہڑی فلمیں شوق نہ؟ فلموں کا شوق تھا. میں ابھی یہاں پر ایک البم دیکھے ذرا, اس کی ہوگی شان کے ساتھ, محمد رانا کے ساتھ تصویریں. ہاں اچھا جی, تصویریں ہیں یہ اس میں ہے, آرٹسٹ کی بھی ہیں. اچھا, اس میں نہیں ہوں گی. اچھا جی, اس کے بعد پھر تو فلم ڈرامہ بس وہ دیکھ. اور پھر PTI آ گئی. پھر
پہلے فلم ڈرامے کے شوق تھا, پھر پی ٹی آئی کے شوق ہو گیا. نون لیگ میں تھا, نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں. نون لیگ میں. اچھا. تو نوید کمال بھٹی صاحب جب پی ٹی آئی میں کنورٹ ہوئے ہیں تو یہ بھی چلا گیا. تو اس کو اچھا, یہ بیسیکلی نوید کمال بھٹی صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. تو اس نے کہا یار تم پی ٹی آئی چلا گیا. اس کو میرا دماد ہے پنجاب اسمبلی میں. اچھا. تو اس نے کہا یار تجھے نوکری دلوا دیتے ہیں تو ادھر آئے. تو کہتا لوگ کیا کہیں گے, مجھے لوٹا ہو گیا میں. واقعی ایکچولی یہ بچے جو ہوتے ہیں نا ایک چیز سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. اب اس کی میں البم دکھا دیتا ہوں, وہ 15 یا 10 فوٹو, اسپیشل پرسن سر, وہ 10 سے ایگری 10 تصویریں ہیں محمد رانے کے ساتھ, 10 ہیں اس کی شان کے ساتھ. مطلب اس قسم کی سچویشن میں آدمی کو روزانہ کوئی نہ کوئی نئی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے. وہ نکل جاتا تھا, اس کو روکنا بہت مشکل تھا ہمارے لیے. اس نے کپڑے پانے صاف ستھرے پالش کر کے نکل نکلا. اگر آپ نے اس کو لفٹ نہیں دی نا تو اس نے پیدل ہی چلا گیا. اچھا جی. اب میری 2 جوتیاں اس نے توڑی ہیں یا ڈیورنگ جب سے یہ پی ٹی آئی کے چکر میں پیدل ہی چلا جاتا, پیدل چلا جاتا تھا. اس کو اتنا پیار عشق تھا, 2 ہستیوں سے پیار کرتا تھا وہ. وہی میں نے پہلے بھی کہا ہے, ایک سیدنا عباس علمدار, دوسرا عمران. وہ پڑھے ہوئے ہیں اس کے اخبار سے ابھی بھی. میں دیکھے ہیں سارے 40-50 اخبار پڑھے ہوئے ہیں, 14 16 اخبار ہیں اس کے. ایک پورا لاتا تھا ڈیلی 14. میں خان صاحب کی تصویریں بھی سامنے دیکھ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے سوینئر بھی دیکھ رہا ہوں. زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. اچھا, ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ ذیل شاہ کو کیا پسند؟ بریانی. بریانی شوق سے کرتا. ہی واز اے بریانی لور. اور عید کے دنوں میں کوئی میٹھا, کوئی ایسی چیز جو مل جائے ویسے وہ عام ہوتا ہے. صابر شاکر تھا. قربانی تو بھی نہیں ہے, لیکن جب قربانی آتی تھی اس میں ایک تو کون سی بوٹی, کون سا گوشت؟ ایک چیز میں نے اس کی بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے. میرے ساتھ شادیاں بھی اس نے اٹینڈ کی ہیں جو بہت کم مینرڈ لوگوں میں ہوتی ہیں. وہ کبھی اٹھ کے بھاگ کے اس نے پلیٹ نہیں پکڑنی اور جانا نہیں. اور وہ مجھے یہی کہتا ابو جی بیٹھ جاؤ, ہنے مل جائے سانو ہی مل جائے گا, کوئی گل. وہ اتنا مینر فل بچہ تھا. وہ کھاتا وہ ضرور تھا, زبردست کھاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ کھانے کا شوق, جو مل جائے الحمدللہ کھا لیتا تھا. کبھی اس نے یہ نہیں کہا. کون سی چیز کی فرمائش اپنی اماں کو کرتا تھا کہ اماں یہ بنا؟ زیادہ سے زیادہ پیسے کی ہے. اس نے دیکھتا تھا کوئی فلم دیکھنی ہے, میں نے شان کی ہو, مجاجنوں سے تقریباً 70-80 دفعہ دیکھی. اچھا جی. ہاں, ذل شاہ کو. اسی وجہ سے ذل شاہ ہوئے تھے. ذل شاہ مجاجن ویک ویک کے ذل شاہ ہو گئے تھے. تو اس نے نام بنا لیا تھا. ایک دفعہ جب اس کے ڈسلوکیٹ ہوا آرم, تو اس نے اپنا نام ذل شاہ کا لکھایا ہوا تھا اپنے ہاسپٹل میں. تو ہم علی بلال کے نام سے ڈھونڈ رہے تھے اس کو, تو وہاں پر تو ذل شاہ ہی نظر آیا. میں ذل شاہ تو بیٹا نہیں ہے میرا, پھر قدرتی طور پہ نظر آ گیا, بازو لٹکایا ہوا. تو لکھایا ہے وہاں گئے تھے علی بلال اس کا نام, کہتا جی اس نے لکھایا ذل شاہ. اچھا, اس کے ڈاکومنٹڈ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, بس خود ساختہ نام تھا. اچھا, ذل شاہ کا اصل رول پلے کرنے والے شان کوئی اس کا بھی رابطہ نہیں, اس کا محمد رانا بھی نہیں آیا, شان بھی نہیں آیا, کسی کا اس سے کوئی رابطہ آیا ہی نہیں, کوئی بھی, دونوں میں نہیں تھی. حالانکہ پتا ہوگا ان کو, بٹ ڈیفینیٹلی کیسے پاسبل ہے نا پتہ. بالکل پتا ہوگا. دنیا بہت بروٹل ہے نا, یہ صرف ضرورت کے ساتھ چلتی ہے. آج جس کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو سامنے رکھے گا. نہیں, نیلو بیگم کو تعریف کرتا تھا, اللہ کی رحمت کرے اس کو, تو وہ شان کے گھر چلا جاتا تھا 2 دفعہ. تو یہ شان کے پاس بھی اچھا جاتا تھا گھر 2-3 دفعہ. تو یہ کینٹ میں پکڑا گیا. اچھا جی. کسی نے بتا دینا فلاں بندہ ادھر رہ رہا ہے, تو چلا گیا ادھر کینٹ میں چلا گیا, تو آرمی نے پکڑ لیا. تو ایک دفعہ ہاں, تو ایک دفعہ لیفٹیننٹ تھا لڑکا, تو میں نے اس کو کہنے کا انکل آپ آ کے اس کو لے جائیں. تو میں جب لینے کے لیے گیا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے انکل آپ کیوں روئے ہیں؟ میں نے کہا یار میرا بیٹا صحیح ہوتا میں اس کو آرمی میں بھیجتا. تو اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, مگر انہوں نے کبھی برا نہیں کیا اس کے ساتھ, کو مارا نہیں, تھپڑ نہیں مارے. 2 دفعہ ایک لالک جان پہ پکڑا گیا, ایک یہاں پر ایک برج کے پاس پکڑا گیا. چلا جاتا تھا نوگو ایریا میں چلا جاتا تھا. یہ دلیر تھا, اس کو بس یہ ہے کہ کوئی آدمی ہو جس کا نام میں مل جائے مجھے, وہ چلا جاتا تھا.
اس کی کوئی ایسی فیوریٹ نہیں تھی, جو مل جائے. کپڑوں کے میں کیا چیز پسند زیادہ کرتا تھا؟ شلوار کے لباس میں, ملبوسات میں, جوتا. بڑا اسمارٹ تھا وہ, جین بھی بڑی پہنی ہوئی تھی. اچھا, ایک دور میں پہنتے رہے. سوٹ بھی پہنے. کلر کون سا پسند تھا؟ کلر یہ اب تو اس کا بلیک ہی تھا پرماننٹ ہی. ڈائیوا جوتی نہیں پہنی اس نے. اچھا, نہیں پہنتا تھا یہ, کافی عرصے سے 5-6 سال سے ڈائیوا اس نے جوتی نہیں پہنی. محرم, سفر, اور جب وہ آتا ہے عید غدیر پر اس دن ڈائیوا بلیک, چادر بھی بلیک ہے. اللہ مغفرت فرمائے. یہ غریب کا بچہ کب تک قربانی دیتا رہے گا سیاستدانوں کے لیے؟ دیکھیں آج میلے کا سماں ہے پی ٹی آئی کے وہاں پر, اور وہاں پر مینا بازار لگ رہا ہے, وہاں پر فیملیز آ رہی ہیں, وہ انجوائے کر رہی ہیں, دیر از اے پارٹی سین آن. اور آپ کے گھر میں میں دراصل جانا چاہتا تھا کہ چلو میں خان صاحب کو ملا ہوں, مگر پھر میں نے کہا نہیں یار, اچھا نہیں لگتا کہ میں جاؤں گا, کس کے پاس جاؤں گا, نہ میرا کوئی واقف ہے نہ کچھ. حالانکہ وہ ویلکم کرتا مجھے. میں نے ایک میٹنگ کی ہے اس کے ساتھ, مگر جب میں نے اس کو کہا نا کہ اس کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ تصویر اتروا لوں, تو وہ تو نہیں اتروا سکا, تو میں آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہا ہوں, تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. عمران خان کی کیا گفتگو کیا ہوئی آپ کے؟ یہی تھا, اس نے کہا تھا کہ کتنی دیر کی مجھے ملاقات تھی؟ بہت دکھ ہوا ہے کہ میں اس کو مل نہیں سکا. آپ کی ملاقات کتنی دیر کی تھی؟ یہ جب اس کا مجھے پتہ چلا نا, تو یہاں پر میں تو شیورنگ کر رہا تھا, تو میرے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے کہ کدھر جاؤں. میں نے آپ کو پوچھا, میں نے کہا عثمان بیٹا کدھر گیا؟ اس نے کہا جی ہاسپٹل گیا, سروسز ہاسپٹل. تو میں نے کہا اچھا. تو ایک نوید کمار بھٹی کا بیٹا آیا, تو اس نے کہا کہ جی آپ کو یاسمین, اچھا وایا یاسمین راشد صاحب آپ کو اس نے بلایا آپ کو سروسز ہاسپٹل. تو میں نے کہا چلیے آپ وہاں سے ان کو ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہے. وہ انہوں نے کہا نہیں, خان صاحب نے آپ کو بلایا, خان صاحب کے پاس چلتے ہیں, یاسمین ادھر نہیں ہے. تو میں خان صاحب کے پاس چلا گیا, تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا بیریئر یہ وہ کراس کرتے, پارکنگ کرتے ہوئے. تو 15-20 منٹ کی ملاقات ہے. اچھا رسپانس. اس ملاقات میں کیا گفتگو تھی؟ گفتگو یہ, اور یہ شہادت سے کتنے دن بعد کی تھی؟ افسوس تھا اس کو. شہادت سے کتنے دن بعد کی ملاقات ہے یہ؟ شہادت سے کتنے؟ سیم ڈے. اچھا, یعنی 7 بجے اس کی اطلاع آئی ہے, تو میں 7:15 گھر سے نکل گیا ہوں, مجھے لے گئے. کیا ڈسکشن تھی ملاقات؟ بس یہی ڈسکشن کی ہے کہ مجھے یہ ساری زندگی دکھ رہے گا اس کا کہ میں اس کو مل نہیں سکا, یہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا یہ. نمبر 2, انہوں نے کہا جی میری لیگل ٹیم آپ کے ساتھ ہے, میڈیا ٹیم آپ کے ساتھ ہے. پہلی بات خان صاحب نے کہی کہ مجھے دکھ رہے گا کہ میں اسے مل نہیں سکا. دوسری بات خان صاحب نے کہی میری لیگل ٹیم ساتھ رہے گی. تیسری بات خان صاحب نے کہی کہ میری میڈیا ٹیم, یعنی جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, آپ کے ساتھ رہے گی اس کیس میں انصاف کے حصول کے لیے. چوتھی بات انہوں نے کیا؟ چوتھی بات یہی کی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس کیس کو ہم چھوڑیں گے. اب میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ ان چاروں میں سے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی. آپ اس ملاقات کے بعد آپ سے کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ اس ملاقات کے بعد آپ کے ساتھ کوئی میڈیا ٹیم یا کوئی لیگل ٹیم نہیں چلی؟ نیازی صاحب جو ہیں وہ خود پکڑے گئے, لیکن وہ نیازی صاحب نے خود کیس ٹیک اوور کیا تھا, اور اس کے بعد کسی نے اس کو فالو اپ بھی نہیں کیا. میرا مرض یہ ہے سر کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی عزت غریب آدمی کی ہونی چاہیے. یہ نون لیگ بھی یہی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی وہی کری, پیپلز پارٹی بھی وہی. بندے بھی آئے, محمد علی صاحب آئے, افسوس کرنے آئے تھے محمد علی صاحب, پھر اور یاسمین آئی, سارے تقریباً بہت سارے بندے آئے. ایون پشاور سے بندے آئے افسوس کرنے کے لیے انتقال کے فوراً بعد دوسرے دن تک, یعنی پہلے اور دوسرے دن تک آئے. 2 دن آئے ہیں. مگر یہ ہے کہ ان کے میسیجز آتے رہے مجھے. کس کے آ رہے تھے؟ خان صاحب نے بھی بلایا تھا, اس کے بعد دوبارہ بلایا تھا. کس کے ہاتھ؟ دوسرے دن بلایا تھا. دوسرے دن بلایا, ٹھیک ہے, مگر میں نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد جب یہ معاملہ آپ کی نہیں کیونکہ جب آئی جی پنجاب نے جس ٹائم پریس کانفرنس کر دی, اس کے بعد پھر سناٹا ہو گیا. پھر کوئی نہیں آیا. ایسے میں جھوٹ بول دوں, میں نے بولنا نہیں ہے. اللہ آپ سے بہت راضی. خان صاحب نے دوسرے دن آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس سے پہلے رابطہ رہا. آئی جی پنجاب نے جیسے ہی پریس کانفرنس کی سناٹا ہو گیا, بیک آؤٹ ہو گیا, کیونکہ میں بیک آؤٹ ہو گیا تھا نا. میں نے سارے نام کہا تھا کہ
इनका बोझ नहीं उठा सकता। हकीकत भी यही है, गरीब आदमी का क्या करेगा, मैं बोझ तो नहीं उठा सकता। अल्लाह आपके हाथ मजबूत करे। नाज़रीन, ईद के अय्याम है, इन फैमिलीज को मिलने का और आपके सामने लाने का एक मकसद है कि मैं अपने उन अंधे, उन बहरे और गूंगे सियासी निज़ाम में और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों को, इस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोगों को इस चीज़ का इदराक करवा दूं कि भाई ये खेल तमाशा है, ये ख़त्म होने के दहाने पर है, और इसके इख्तिताम के बाद क्या मैं और आप अपने गिरबान इस तरीके से बचा पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमने कहीं जुल्म किया है तो हाथ हमारे गिरबान तक आएंगे, और अगर आप साहिब मसनद हैं तो आप इमेजिन करें कि रोज़े महशर अगर आप अल्लाह के हुजूर फंस गए और कोई गरीब आदमी रोता धोता सदाएं करता आ गया तो क्या करेंगे? सोचें क्या करेंगे, एक लम्हे के लिए सोचें कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ईद का खूबसूरत मौका है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने माजी में ख़ताएं की हैं उनसे सीखने की भी ज़रूरत होती है। इजाज़त लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।